بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ گھر اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے۔ اپنے گھر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر کو دیکھتے تھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے اور فرماتے یہی میرا باغ ہے، اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بعض لوگ اپنا گھر بناتے ہیں اور اوپر مختلف تحریریں لکھ دیتے ہیں یا چیزیں لٹکا دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ لکھوا دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ کوئی چیز اچھی لگے اور یہ پڑھ دیا جائے ماشاء اللہ تو پھر نظر نہیں لگتی۔ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کوئی چیز اچھی لگے، کوئی نعمت نظر آئے، خوشی ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آدمی معاشرے میں تعریف کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کی بہت اچھی ہے یا آپ اچھے لگ رہے ہیں یا آپ کا گھر جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اگر وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا تو خود کہہ دینا چاہیے۔ اس سے بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ نظر بد نہیں لگے گی، کیونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں کہتے، بس ویسے ہی تعریف کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے، مسنون طریقہ ہے کہ کسی کی چیز اچھی لگے یا کسی کی تعریف کرنا ہو یا اپنی ہی چیز کوئی اچھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو بھی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ہے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم پہ استعمال کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اس نعمت کی اللہ جل جلالہ حفاظت فرماتے ہیں، اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو دیکھ کر الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے گھر میں داخل ہو تو دایاں پاؤں سے داخل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ذکر کرتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ گھر کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی پڑھتے تھے جب گھر میں داخل ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اگر یہ یاد ہو پڑھ لی جائے، نہیں ہے تو بسم اللہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے، داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے
گھر والوں کو سلام کہہ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو آپ کے خادم تھے، ان سے فرمایا کہ بیٹے جب اپنے گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو، اس میں تیرے لیے بھی برکت ہے اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے، تو گھر میں جا کر سلام کہہ دے۔ اور جو ہے اور بھی اعمال ہیں، اللہ کا ذکر کر لیا جائے تو اپنے گھر کو پھر عبادت گاہ اور تربیت گاہ بنا لینی چاہیے۔ مسلمان کا گھر ایک تربیت گاہ ہے، ایک عبادت گاہ ہے۔ یہ تو زمین پہ آیا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ پاک نے جو ہے اس پوری زمین کو اس امت کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور خصوصاً اپنے گھر کے اندر جو ہے اعمال کیے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، آپ نے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر کا دروازہ جب بند کرنا ہے رات کو تو بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ تو بسم اللہ پڑھ لی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ گھر سے شیاطین نکل جائیں گے اور اللہ کے فرشتے آ جائیں گے۔ تو جب فرشتے آئیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، نیک مخلوق ہے۔ اپنے گھر میں بھی تعلیم دیتے رہنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آدمی بتاتا رہے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا رات کو بچے جو ہے یا بیوی یا اور کوئی فرد گھر کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے، کر لیا ہے تو کبھی کبھی پوچھ لیا جائے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، کہتے ہیں پڑھی ہے، تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، میرے اہل و عیال کو جو ہے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس نے نہیں پڑھی تو کہہ دیا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھولیں آپ دروازہ، بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں، تو یہ تربیت ہے۔ جب ایک دو مرتبہ ایسا کیا جائے گا تو خود بخود جو ہے ایک وقت آئے گا کہ انسان کی ایک عادت بنے گی، جب اللہ کا نام لے گا تو یہ عبادت بن جائے گی، عادت کے ساتھ عبادت ہو جائے گی کہ جب بھی یہ بند کرے گا بسم اللہ پڑھ لے گا۔ ایسے گھر کے اندر مثلا پنکھا چلانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے، بلب جلانا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اس طرح فریج چلانا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے، موٹر چلانی ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے، تو اس میں برکت ہوگی۔ جب بند کرنی ہے، موٹر ہے، پنکھا ہے اور فریج ہے، کوئی چیز بند کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب بسم اللہ پڑھ کر آپ پنکھے کو چلائیں گے تو زہری جسم کی گرمی دور ہوگی، اللہ دل کے اندر بسم اللہ کی برکت سے ٹھنڈک عطا فرمائیں گے۔ ایسے جو ہے بلب جلانا ہے تو جب بسم اللہ پڑھ کر جلائیں گے تو گھر بھی روشن ہوگا، کمرہ بھی روشن ہوگا، بسم اللہ کی برکت سے دل روشن ہوگا۔ تو اس طرح اپنے گھر کو تربیت گاہ بنانا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتے رہنا چاہیے۔ اور ایک گھر کے بارے میں کتاب بھی لکھی گئی ہے، وہ میری کتاب ہے گھر اللہ کی نعمت ہے، ان قریب وہ دوبارہ چھپ کر آ جائے گی، پہلے بھی دوسرے نام سے وہ کتاب چھپی ہے لیکن دوبارہ پھر ایڈیشن ایک چھپ رہا ہے، وہ پڑھ لی جائے۔ اس میں بھی گھر کے اعمال ہیں، اچھی باتیں ہیں، گھر کے اندر اگر وہ اعمال کر لیے جائیں تو سکون آئے گا، ناچاکی ختم ہوگی، امید ہے محبتیں آئیں گی۔ ایسی گھر کے اندر عورتیں ہیں وہ اچھے اعمال کریں۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت گھر میں جھاڑو دیتی ہے اور اللہ کا ذکر کر لیتی ہے، بسم اللہ پڑھ لیتی ہے
اور جھاڑو دیتے دیتے کسی وقت سبحان اللہ کہہ دیتی ہے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتی ہے، تو جھاڑو بھی دے رہی ہے اور کسی وقت درمیان میں یا شروع میں یا آخر پہ یا کچھ ذکر کرتی رہتی ہے، تو فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے کھانا پکا رہی ہے عورت تو بسم اللہ پڑھ لے، یا کھانا پکاتے وقت کسی وقت ساتھ ذکر بھی کر لے، کلمہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عورت ایسے ہے جیسے کہ کھانا پکا کر، روٹیاں پکا کر حاجیوں کو کھلا رہی ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر ایک وضو کی جگہ بھی مخصوص کر لینی چاہیے، بلکہ بنانی چاہیے۔ گھر کی نسبت جو ہے دین کے ساتھ ہو جائے گی۔ آج کل فکر ہوتی ہے کہ فلاں ہم نے الماری بھی بنوانی ہے، وہ فلاں حال بھی بنوانا ہے، اور جو ہے فلاں چیز جو ہے رکھنے کے لیے جگہ بنانی ہے، یہ فکر ہے۔ اور گھر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بنواتے ہیں، لیکن یہ ایک فکر ہو کہ ہمارے گھر میں ایک وضو کی جگہ ہو، ایک دو ٹوٹی لگی ہوئی ہو کہ وہاں بیٹھ کر مسنون طریقے سے ہم وضو کر سکیں، تو گھر کی نسبت تبدیل ہو جائے گی، دین کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور پھر مرد بھی اگر گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائیں تو ایسے جیسے کہ احرام باندھ کر جیسے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو ہے اسی طرح گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی جائے کہ یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اس جگہ کو صاف پاک رکھا جائے تو فائدہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کا اکرام کرو کہ اس میں نماز پڑھا کرے۔ اکرام کیا ہے کہ نماز پڑھو۔ عورتیں تو اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ان کی نماز بہتر ہے، صحن سے بہتر اندر والی نماز ہے، لیکن مرد بھی جو ہیں وہ نوافل جو ہیں اپنے گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، فرض نمازیں جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو یہ گھر کا اکرام ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ ایسے گھر کو تربیت گاہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، گھر کے اندر کچھ کتابیں رکھ لی جائیں، کبھی دیکھ لی جائیں، بچے گھر میں ہو تو دیکھ لیں گے، اور خود کسی وقت کتاب کھول کر دیکھ لی جائے۔ مثلا گھر میں بیشتی زیور رکھ لی جائے، یہ کتاب آسان بھی ہے، مسائل بھی ہیں اس میں، فضائل بھی ہیں، اور بڑی کام کی باتیں اس میں۔ ایسی فضائل اعمال ہے کہ اعمال کی اس فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ نماز پر کیا ملتا ہے، ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے، اور جو ہے روزہ رکھنے پر کیا ملتا ہے، فضائل بھی ہیں اس میں۔ ایسی فضائل صدقات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں، کتنے مصائب دور ہوتے ہیں، اور کتنی اللہ کی نعمتیں جو ہے مزید حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی اور بھی کتابیں جیسے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ ہیں، وہ گھر میں رکھ لیے جائیں۔ صدیق آباد سے، ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب سے یہ مفت ملتے ہیں، ہمارے شیخ جو ہے کراچی سے بھیجتے ہیں۔ ایسے یہاں 2 کتابیں ہیں چھپتی، بسم اللہ کی فضیلت و برکات اور گھر اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی 2 کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ پڑھنے سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور کارگزاری میں آیا ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں گھر میں رکھ لی جائیں، اور گھر والوں کو کوئی اچھی بات بتاتے رہیں۔ مسجد میں جو ہے اگر کوئی فضیلت سنی، گھر میں جا کر بتا دی جائے۔ تو اس طرح اپنے گھر کو عبادت گاہ اور تربیت گاہ بنا لینا چاہیے۔
مسلمان کا گھر ایک دینی مرکز ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے، عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ اس سے بڑے فائدے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو اس طرح روشن کرنا چاہیے، اس طرح چمکانا چاہیے۔ جہاں اور چیزوں سے ہم ان کو چمکاتے ہیں اپنے گھروں کو، تو اللہ کے نام کے نور سے بھی چمکانا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہو جائے تو اللہ پاک ایسی توبہ کی توفیق دے دے جس توبہ کے بعد اللہ جل جلالہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔